أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ارض و سما ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، رب العرش العظیم ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چترکوٹھی ضلع گڈا جھارکھنڈ کے 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے۔ میں نے کل دنیا میں امن و امان کیسے قائم ہو اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ امن و امان مضمر ہے عدل و انصاف کے اندر۔ جس بستی میں، جس صوبے میں، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس ملک میں، بستی میں، صوبے میں اتنا ہی زیادہ عدل ہوگا۔ آج میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، پہلے اس آیت کو آپ سماعت فرمائیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ آج بھی کچھ واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے خطاب کا موضوع کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا مطلب، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو،
وجنت، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ کس جنت کو؟ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایک انسان زمین کے چکر لگاتا رہے، جس طرح زمین ختم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت بھی ایسی ہی ہے کہ آپ گھومتے رہیں، چکر لگاتے رہیں، لیکن اس کا چھور، اس کی انتہا آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی لمبائی و چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نافرمان اور گناہگار لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، اللہ کی وہ جنت اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وَسَارِعُوا، جلدی کرو۔ مسارعت کا معنی ہی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں جلدی کرنا۔ جیسے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا، جو کال کرے سو آج کرو، جو آج کرے سو اب، یعنی جو کام تمہیں کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لو، اس کو تھوڑی دیر کے بعد کروں گا یہ کہہ کر ٹالو نہیں۔ اور یہاں اللہ نے اس جلدی کام کو کرنے کے لیے مغفرت کو جوڑا ہے، یعنی رب کی مغفرت، اپنے گناہوں سے توبہ، استغفار، اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے جلدی کرو، اور حصول جنت کو پانے کے لیے، یعنی جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کاموں کو جلدی کرو تاکہ تم جنت میں جا سکو، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہاں اللہ نے نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، نیک کاموں میں، دنیا کمانے میں نہیں، اپنے بزنس کو میں اور کاروبار میں جلد بازی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ توبہ اور استغفار میں، رب کی مغفرت میں اور حصول جنت میں جلدی کرو۔ یعنی ابھی کوئی ارادہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، جیسے یہ خیال آیا تو آپ اس خیال کے آنے کے بعد فوراً اس کام کو کر ڈالیے، کیونکہ شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ارادہ بدل نہ دے، کہیں آپ کا ارادہ چینج نہ کر دے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین کرنے کی ضرورت پیش آئی، انسانی فطرت ہے۔ تو اس زمانے میں آج کل گھروں کی طرح شوچالے اپنے گھروں میں نہیں بنے ہوئے تھے،
جنگل میں جانا پڑتا تھا شوچالے کے لیے، جنگل میں جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا بدنا، پانی کا لوٹا لیتے ہیں اور جنگل کی طرف جا رہے ہیں لیٹرین کے لیے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ وہ جنگل میں پہنچ بھی گئے، انہوں نے درختوں کی آڑ بھی تلاش کر لی اور جھاڑیوں میں جہاں ان کو چھپ کر لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھنا تھا، وہ کچھ جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور جیسے ہی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن لیٹرین نہیں کرتے، اٹھ جاتے ہیں، لنگی نیچے کرتے اور فوراً پانی کا بدنا اور لوٹا بھرا ہوا جو تھا اس کو اٹھاتے ہیں اور سیدھے پانی کا بھرا ہوا لوٹا لے کر اپنے گھر آتے ہیں۔ راستے میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق جنگل سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آ گئے، بھرا ہوا لوٹا کون دیکھ رہا ہے کہ پانی تو بھرا ہی ہوا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی انہوں نے لیٹرین نہیں کی ہے۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر سے کوئی چیز انہوں نے نکالی، پھر اس کو گھر کے باہر کسی دوسرے گاؤں میں لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھر گئے اور وہاں سے پانی کا لوٹا اٹھایا اور پانی کا بدنا اٹھانے کے بعد پھر وہ جنگل میں گئے اور دوبارہ وہ جھاڑیوں میں بیٹھ گئے، چھپ کر، اپنے آپ کو چھپا کر، اور اب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، لیٹرین کرتے ہیں۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ نکلتے ہیں تو باہر جو لوگ بیٹھے تھے وہی پہلے والے، وہ یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق کو لوز موشن ہو گیا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ آدمی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے گیا ہی تھا قضائے حاجت کے لیے اور اب یہ پھر دوبارہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موشن ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ تو پوچھنے لگے، اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے اور اب پھر گئے۔ ہم لوگوں کی بھاشا میں زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ پیٹ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تھوڑا احتیاط رکھو، زیادہ مت کھایا کرو۔ ہنسی و مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے، کیا ہوا؟ لوز موشن کیسے ہو گیا؟ زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، لوگوں نہ تو میرا پیٹ خراب ہوا ہے نہ میں نے زیادہ کھایا ہے۔ کہا اچھا تو ابھی تو گئے تھے لیٹرین کے لیے اور پھر گئے دوبارہ؟ فرمایا پہلی بار جب لیٹرین کرنے کے لیے گیا تھا جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا تھا لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، جیسے ہی بیٹھا اسی وقت مجھے کچھ خیال آیا اور مجھے خیال یہ آیا کہ میرے بستر کے نیچے سونے کی ایک ڈلی، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس سونے کے ٹکڑے کو میں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دوں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میں بیٹھا ہی تھا لیٹرین کے لیے، میں اٹھ گیا، میں نے قضائے حاجت سے فراغت ہی نہیں کی، میں اٹھ گیا، پانی کا لوٹا بدنا اٹھایا اور میں گھر کی طرف چل دیا، پانی کے لوٹے کو گھر پہ رکھا، سونا میں نے نکالا اور پھر میں غریبوں کی بستی میں جہاں مجھے معلوم تھا، پتہ چلا تھا کہ فلاں فلاں علاقے میں ضرورت مند زیادہ ہے، محتاج زیادہ ہے، غریبی وہاں زیادہ ہے، میں اس بستی میں گیا، میں اس بستی میں جانے کے بعد میں نے غریبوں کو دیکھا اور میں نے اس سونے کی ڈلی کو فروخت کر کے ان کا قیمت میں نے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دی، فقیروں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد میں گھر آیا،
پھر میں نے پانی کا بدنہ اٹھایا، لوٹا اٹھایا، اور اب میں قضاء حاجت کے لیے گیا۔ اب میں نے لیٹرین کی، لیٹرین تو اب میں نے کی، پہلے لیٹرین نہیں کی تھی۔ لوگ ہنسنے لگے، اور ظاہر بات ہے کہ آج اگر مولانا جرجی صاحب سے یہ بات کہیں تو آپ ہنسیں گے، کوئی بھی آپ سے یہ بات کہے گا تو آپ ہنسیں گے۔ لوگ ہنسے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، یہ کام تو جب غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں اگر سونا ہی تقسیم کرنا تھا تو یہ کام تو آپ لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی کر سکتے تھے۔ آپ پہلے لیٹرین کر لیتے، اس کے بعد گھر جاتے اور تقسیم کر دیتے سونا اور چاندی غریبوں میں جو دینا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا جواب یہ دیا، کیا اے لوگوں، یقیناً میں گھر پہ آنے کے بعد، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، لیٹرین کرنے کے بعد بھی میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ اس لیے قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ جلدی کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے لیٹرین کرنے کے بعد اس سونے اور چاندی کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُسْنِي عَنَانَ عَزْمِي، تو شیطان جو خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ کہیں میرے ارادے کی لگام کو موڑ نہ دے، کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے، وہ شیطان میرے دل میں گھس کر وسوسے ڈال کر کہیں یہ نیک کام کرنے کا ارادہ جو ابھی میرے دل میں ہوا ہے اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موڑ دے اور نیک کام کرنے سے میں پیچھے رہ جاؤں، ابھی جو خیال آیا ہے وہ ابھی کر لوں تو بہتر ہے، لیٹرین اور قضاء حاجت میں بعد میں کر لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جس قضاء حاجت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کا وقت قریب ہے اور نماز کے لیے جماعت کی اقامت کہہ دی گئی ہو، تکبیر کہہ دی گئی ہو، لیکن آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو آپ جماعت میں شامل نہ ہوں، پہلے قضاء حاجت کے لیے جائیں، پہلے لیٹرین کر لیں، پیشاب کر لیں، جب آپ لیٹرین و پیشاب و پائخانے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آئیں، جماعت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں نماز پڑھ لیں۔ آپ کو پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ میرے دل میں ابھی خیال آیا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا، غریبوں میں بانٹنے کا، اور قرآن کی آیت ان کے ذہن میں آئی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، جلدی کرو، تو کیوں نہ پہلے میں یہ جلدی کام کر لوں۔ قضاء حاجت لیٹرین تو بعد میں بھی مجھے لگے گی، اور جب لگے گی تو میں بعد میں بھی کر لوں گا، لیکن ابھی پہلے یہ نیک کام کر لوں، کہیں شیطان میرے دل کے ارادے کو بدل نہ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ ہمیں بہت سی چیزیں بتلا رہا ہے۔ میری تقریر میں آج یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، یہ چتر کوٹھی میں مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کے لیے چندہ دو، میرا موضوع یہ ہے ہی نہیں۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے یہ نیک کام تو تمہیں کرنا ہی ہے، 12 مہینے کرنا ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ نے نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نیک کام کو جلدی کرنے کا حکم دیا کہ نیک کام کو کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ ابھی آپ کا ارادہ یہ ہے، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ارادہ نہ رہے۔ آج آپ نے سوچا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں 1000 روپیہ دوں گا، اور آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، فوراً دیجیے، نہیں چلو اب تھوڑا، اچھا چلو محلے میں تو رہتا ہوں کل دے دوں گا۔ پتہ چلا کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ 1000 روپے ڈاکٹر کی فیس و دوا میں چلا گیا۔ اب یہ پیسہ وہاں چلا گیا، اب یہ نیت جو تم نے کی تھی اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو ممکن ہے کہ اس نیک کام کی برکت سے اللہ آپ کے بیٹے کو بیماری نہ کرتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن
کوئی महत्वपूर्ण کوئی امپورٹنٹ میچ آ رہا ہے اور 2-3 اوور رہ گئے فائنل ہونے میں، ادھر اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ 5 وقت کا نمازی دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، لیکن سوچتا ہے یار 2 ہی تو اوور رہ گئے، 12 بالیں رہ گئی، چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ریزلٹ نکلے گا، بڑا میچ پھنسا ہوا چل رہا، دیکھیں کون جیتتا ہے، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا، ابھی تو 12 بالیں تو ابھی پھک جائیں گی، ابھی چلو جماعت مل جائے گی، اور وہ نماز کا ارادہ ہوا لیکن میچ دیکھنے کے چکر میں پھر رک گیا کہ نہیں رکو اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر جاتا ہوں، چلو جماعت نکل جائے گی بعد میں پڑھ لیں گے، اور اس نے اس نیک ارادے کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں گیا اور رک گیا، یعنی شیطان نے دیکھو اللہ نے ارادہ پیدا کیا اس کے اندر دل میں ڈالا، شیطان نے اس کے ارادے کو بدل دیا، اب وہ بیچارہ جب گیا تو میچ تو دیکھ ہی لیا لیکن جب مسجد میں گیا تو جماعت ہو چکی تھی، اب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں اب یہ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ جان بوجھ کر آپ نے جو جماعت چھوڑی ہے اس کا گناہ تو آپ کو پڑے گا ہی، آپ یہ مت سوچئے کہ نماز پڑھ لی تو ہماری نماز ہو گئی، ہم نے 1:45 بجے یا 12:30 بجے جماعت تھی ظہر کی، چلیے نہیں پڑھ سکے 1:45 پہ پڑھ لی، آپ نے اب جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ تو آپ کو پڑے گا، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی فرض کی ادائیگی سے آپ بری ذمہ تو ہو جائیں گے، نماز تو آپ نے پڑھ لی لیکن جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس کا گناہ آپ کے سر پر لادا جائے گا، اس سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنا ہے کہ نیک کام کرنے کا حکم نہیں دے رہا اللہ بلکہ نیک کاموں کو جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، خود اللہ کے رسول کا حال تھا، آئیے اس واقعے کو بھی سامنے رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی ہے، تکبیر کہہ دی گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی مصلی امامت پر کھڑے ہیں، ابھی اللہ اکبر کہہ کر نیت نہیں باندھی، حضرت بلال نے اقامت کہی، اللہ کے رسول آگے کھڑے ہیں، اچانک مڑتے ہیں اور بغیر نماز پڑھائے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں رکو میں ابھی آ رہا ہوں، اب صحابہ تو سمجھے ہو سکتا ہے قضاء حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب لیٹرین کی ضرورت ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی سیدھے گھر گئے اور آپ کے تکیے کے نیچے پلوں کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، اس ٹکڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور پھر آپ اس ٹکڑے کو لے کر اپنے حجرے سے باہر نکل کر غریبوں اور مسکینوں کو تلاش کرنے لگے اور آپ نے یہ فرما دیا کہ اس کی قیمت اتنی ہوگی، جتنے میں بک جائے یہ برابر اس کی قیمت اتنے لوگ جو غریب ہیں وہ لوگ اس کی قیمت کو آپس میں بانٹ لیں، آپ نے اس سونے کی ڈلی کو جب غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد آپ آتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسی تکبیر پر جو حضرت بلال نے پہلے کہہ دی تھی آپ نے دوبارہ اقامت نہیں کہلوائی، اسی